دوسری اہم بات میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے وقف کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہے، اس پر تفصیل سے ایک جمعے کو خطبہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ کچھ باتیں آج عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک یہ سمجھیے کہ وقف کیا ہے۔ وقف ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے۔ اسلام جہاں ایک طرف ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے بدن سے اللہ کی عبادت کریں، وہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مال سے اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ نے جہاں جہاں مال خرچ کرنے کو کہا ہے، کچھ تو وہ ہے جو فرض ہے جیسے زکوٰۃ ہے، کچھ واجبات ہیں، اور پھر کچھ صدقات نافلہ ہیں، خیرات ہیں۔ تو گویا جو مالی عبادت ہے وہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور سماج کے کمزوروں کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو صدقہ کر دیں، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی باغ، کوئی بھی ایک مالی حیثیت کی چیز آپ وقف کر دیں کہ بھئی اس کی جو آمدنی ہوگی، اس کے جو فوائد ہوں گے، اس کے جو منافع ہوں گے، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ چیز ہو بہو ایسے ہی موجود رہے تاکہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں وقف کی، صحابہ نے وقف کی، خلفائے راشدین نے وقف کی، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اور خاص طور سے جو ہمارا یہ ملک ہے، یہاں 1000 سال تک ہم لوگ حکمراں رہے ہیں، مسلمان یہاں حکمراں رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت سی جائیدادیں، بہت سی مسجدیں، خانقاہیں، سرائے، مسافر خانے، اس طرح بہت سی چیزیں اللہ کے لیے وقف کر دی۔ تو ایک بڑی تعداد میں جائیدادیں ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ تقریباً 5 لاکھ ایکڑ زمین ہے، 5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو ہندوستان میں وقف کی جائیداد کہلاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے وقف ہے کہ اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، مسلمان غریبوں کو ہوگا، مسکینوں کو ہوگا، یتیموں کو، بیواؤں کو، یا جو لوگ بھی اس کے مستحق ہیں ان کو ہوگا۔ اور اس کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے، صحیح بات تو یہ ہے، اور اس کے متولی مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، مسلمانوں نے ہی اسے وقف کیا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے وقف کیا ہے، تو اس کے متولی مسلمان ہیں، یعنی دیکھ ریکھ کرنے والے، اور اس کی اصل ملکیت یا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ اب جب اتنی بڑی تعداد میں جائیداد ہے، وقف کی املاک ہیں، تو ان کے انتظام و انصرام کے لیے ضرورت پڑی کہ ایک پورا وقف بورڈ بنا دیا جائے۔ ایک پورا وقف بورڈ یہاں کی گورنمنٹ نے بنایا، انگریزوں کے زمانے سے وہ شروع ہوا اور ایک سلسلہ چلتا رہا۔ کئی مرتبہ قوانین بنے، قوانین میں کچھ کمیاں رہیں تو اس کو درست کیا گیا، اس میں ترمیم کی گئی، بات آگے بڑھتی رہی، بڑھتے بڑھتے اب یہ موجودہ گورنمنٹ نے ابھی چند دنوں پہلے ایک ترمیمی بل پاس نہیں کیا بلکہ پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں۔ اس کا مقصد ظاہر ہے کہ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وقف بورڈ کو، وقف کی جائیداد کو اور منظم کریں گے، اس کا انتظام صحیح کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن جو اس میں ترمیمات ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری ترمیمات پاس کر دی گئیں اور یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا تو اب یہ وقف کی جائیداد دھیرے 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 یا تو گورنمنٹ کی ملکیت ہو جائیں گی، یا یہ کہ کلکٹر کے دورہ یہ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں ضائع ہو جائیں گی، یہ وقف کی جائیدادیں بہت دنوں تک نہیں رہ سکیں گی۔ یعنی ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے
اس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں وہ بل پاس تو نہیں ہوا، لیکن جوائنٹ کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے. وہ اب رائے عامہ لینا چاہتی ہے. وہ عام شہریوں سے، بھارت کے خاص طور سے مسلمانوں سے ایک رائے لینا چاہتی ہے کہ بھئی اس ترمیمی بل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بہت سی چیزیں ہیں اس ترمیم میں، وہ آپ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے یہاں مؤذن صاحب کے پاس سے لے کر کے، یا یہ کہ آئندہ کبھی اس پر اور گفتگو ہو جائے گی. لیکن جو اصل کام یہ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے جمعے تک ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی رائے جوائنٹ کمیٹی کو بھیجنی ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں متفق ہیں. آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں کہ یہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے. اگر کھڑے ہیں تو آپ کو ایک ای میل کرنا ہے. وہ ای میل کیسے کرنا ہے؟ آپ حضرات کے موبائل میں QR کوڈ آ چکا ہوگا. نہیں آیا ہے تو باہر ابھی میں نے تقریباً 10-12 QR کوڈ مسجد کے ارد گرد لگوایا ہے. آپ حضرات کو کچھ نہیں کرنا ہے، اسکین کرنا ہے. اسکین کر کے وہ سارا فارمیٹ تیار ہے، آپ کو صرف ایک ای میل کرنا ہے جو جوائنٹ کمیٹی کو جائے گا. لاکھوں کی تعداد میں جا چکا ہے، اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں. اگر ہم یہاں 20 کروڑ ہیں تو کوشش کیجئے کہ 20 کروڑ ای میل جوائنٹ کمیٹی کو جانا چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ ایک بھی مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ یہ بل پاس ہو. تو آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اپنے موبائل سے، بلکہ اور باریکی سے سمجھیے کہ صرف پورے گھر میں ایک آدمی کی طرف سے یہ میل نہیں جانا چاہیے، بلکہ جیسے ہم ووٹ کرتے ہیں نا، ہر ایک فرد کی طرف سے ووٹنگ ہوتی ہے، اسی طرح ہر ایک فرد کی طرف سے باقاعدہ ای میل ہونا چاہیے. سب کی ای میل آئی ڈی ہے تو ای میل آئی ڈی سے کریے، نہیں ہے تو ای میل آئی ڈی بنائیے ایک ایک فرد کی، اور اس ای میل آئی ڈی سے باقاعدہ طور پر QR کوڈ کے ذریعے سے جوائنٹ کمیٹی کو آپ ای میل بھیجئے، تاکہ آپ کی رائے وہاں تک پہنچ سکے. اور یہ جو خطرناک بل ہے، جو وقف کی جائیدادوں پر گویا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یا یہ کہ جو کچھ بھی آگے خطرے آ رہے ہیں اس سے بچا جا سکے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.